بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا جس طرح ایک دن نئی بن کر ابھری تھی، بالکل اسی طرح ایک دن اس کو پرانا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور اس کو قیامت کا نام دیا جاتا ہے، اور قیامت کا قائم ہونا ضروری اور برحق ہے۔ یہ کب قائم ہوگی کسی کے علم میں نہیں، ہاں البتہ کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو سب سے پہلے قیامت کے آنے کی نشانی بنے گی، وہ دابۃ الارض یعنی بیسٹ آف ارتھ، ایک جانور کا زمین سے نکلنا ہے، جس کو قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 82 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض مسجد حرام کے قریب کوہ صفا سے اس وقت نکلے گا جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یکایک زمین جنبش میں آئے گی، حرکت کرے گی اور یہ نمودار ہو جائے گا۔ یہ جمعے کی رات ہوگی اور لوگ حج کے دن منا میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس جانور کی لمبائی 60 گز ہوگی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی ہوں گے، اور اس جانور میں 9 جانوروں کے اعضاء پائے جائیں گے۔ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا اور آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، اور کان ہاتھی کے کانوں کی طرح، اور سینگ 12 سینگی کی طرح، اور سینہ شیر کی طرح، اور رنگ چیتے کی طرح کا ہوگا، اور اس کی کوکھ بلی کی طرح ہوگی، اور اس کی دم مینڈے کی طرح ہوگی، اور پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح جوڑے اور چپٹے ہوں گے، اور اس کے ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ نکلتے ہی گھوڑے کی رفتار سے چلے گا۔ ایک اہم سوال ناظرین یہاں یہ ہے کہ یہ جانور کیوں پیدا کیا جائے گا، یا اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جانور کو 3 نشانیاں دے کر بھیجا جائے گا۔ نمبر 1، اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ نمبر 3، اس کی زبان سے انسانوں کی طرح عربی کے بول اور الفاظ نکلیں گے اور وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمانوں کی پیشانیوں پر مومن لکھے گا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کی پیشانیوں پر کافر لکھے گا، اور زبان سے کافروں کی طرف منہ کر کے کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں یعنی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اللہ کی قیامت آنے والی۔ گویا یہ جانور دنیا کے کافروں کی پیشانیوں پر کفر کی مہر لگا دے گا۔ اسی وجہ سے آج یورپ ممالک میں بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے عجیب و غریب جانور تیار کیے جا رہے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اور دیگر جانوروں کے اجسام چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنتے ہیں، اور ان میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جسے جینز کہتے ہیں۔ اس جینز کے اندر جاندار کے جسم کے ہر حصے کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں، مثلا جاندار کی شکل، جاندار کا قد، اس کی ذہانت، اس کا رنگ کس طرح کا ہوگا اور کیسا ہوگا، ہر چیز اس چھوٹے سے ذرے میں موجود ہوتی ہے۔ اور بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے جینز کو استعمال کر کے ہم اپنی مرضی کی خصوصیات کے جاندار پیدا کر سکتے ہیں، اور یورپ ممالک میں اب یہ کام عروج پر جا رہا ہے۔ اور حال ہی میں ایک تجربہ کیا گیا جس میں چوہے کے جسم پر انسانی کان لگا کر انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سچ ثابت کیا، اور اب اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں میں بولنے والے جینز داخل کر کے دابۃ الارض جیسا جانور زمین سے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو نکلے گا تو زمین سے لیکن باتیں بھی کرے گا۔ خواتین و حضرات، آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں یا انگلش ناول پڑھ لیں، ان میں بھی عجیب و غریب جانور جو انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور بولتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہودی اور عیسائی علماء کے بقول یہ دابۃ الارض سے لڑنے کی یورپ کی تیاریاں ہیں، اور اسی طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرت کو شکست دینے کی سوچ ہے، لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ واللہ غالب علی امری، کہ اللہ کا امر ہر چیز پر غالب رہنے والا ہے۔